اب 5 منٹ کے لیے سوچو. اب یہ نہیں میں صرف آپ کو کہہ رہا ہوں, مجھے بھی بولا جائے تو میں کہوں گا جناب اب جنازہ ہے کہیں مسجد میں رکھ لیجئے. ہاں, ایک واقعہ ہے, ایک ایرانی بس ٹرک ڈرائیور تھا, کہتا ہے سخت ایران کی سردی, اور آپ کو پتہ ہے سردی میں ٹرک وقت چلاتے ہیں, جب تھک جاتے ہیں تو راستے میں مسجدیں آتی ہیں ایران میں, تو روکتے ہیں, پھر نماز پڑھی, 2-3 گھنٹے سو لیے, پھر ناشتہ واشتہ کر کے نکل جاتے ہیں. کہتا سخت سردی اور اتنی تھکن, اب مسجد ڈھونڈ رہا ہوں, راستے میں کوئی مسجد ملے, کوئی چھوٹا سا گاؤں آیا, میں نے گاڑی مین روڈ سے نیچے اتاری اور گاؤں کو دور سے تھوڑا ہلکا سا بلب نظر آیا, مسجد کی طرف گیا. اب نماز کا ٹائم نہیں ہوا تھا, 2-2.5 گھنٹے نماز میں تھے. مسجد نظر آئی اور میں نے گاڑی کو روکا اور مسجد کا دروازہ کھولا. سخت ترین سردی, دائیں دیکھوں بائیں دیکھوں کچھ نظر نہ آئے, اندھیرا. اتنے میں نظر آیا ایک بندہ سو رہا ہے, کمبل ڈلا ہوا ہے. اب میں نے کہا اس کو اٹھانا کیا, تو میں اسی بندے کے ساتھ سو گیا اور اس کا ہی کمبل امبل اوڑھ کے اچھی نیند آئی مجھے. یہاں ہوئی کہ 2 گھنٹے گزر گئے تو ہلکی ہلکی روشنی سے میں نے کہا نماز کا ٹائم ہو گیا, جلدی جلدی سے اٹھا میں. اتنے میں دیکھا کہ سامنے سے لالٹین ہاتھ میں لیے گاؤں والے سارے مسجد کی طرف آ رہے ہیں. میں نے کہا چلو آ جائیں گے, سلام دعا ہو جائے گی, نماز جماعت پڑھ لیں گے, تھوڑا بہت پوچھ لوں گا ناشتے کا بندوبست کیسے ہے. کہتے جیسے گاؤں والے آئے تو میں نے مسجد کا دروازہ کھولا. اب جیسے کھولا انہوں نے جیسے مجھے دیکھا, کائے سے بھاگے جیسے عہد سے مسلمان بھاگے تھے. میں پریشان, ان کو ہوا کیا. کہہ رہا پھر مسجد میں بیٹھ گیا, تھوڑی روشنی ہوئی, ان میں سے ایک آیا, دوسرا آیا, تیسرا آیا, چوتھا آیا. میں باہر نکلا, مجھ سے ملے. میں نے کہا کیا ماجرا کیا ہے, میں نماز کے لیے منتظر ہوں, آپ مجھے دیکھ کے بھاگ گئے. کہا آپ کون. بھائی میں ٹرک ڈرائیور ہوں, رات کو رکا تھا, یہاں پہ سونا تھا, سردی بہت تھی. کہاں سوئے تھے. کہا مسجد میں. کہاں مسجد میں. کہا دکھاؤ تو صحیح. کہ یہ بندے خدا ابھی تک سو رہا ہے, اٹھا ہی نہیں ہے, اسی کے ساتھ سوئے. تو کہا کہ یہ کون ہے پتہ ہے. کہا نہیں. کئی کل مسجد کے مؤذن کا انتقال ہو گیا تھا, سردی بہت تھی, ہم نے کہا صبح غسل و کفن دے کے ان کو دفنائیں گے, اور اسی کمبل میں یہی صاحب لپٹے ہوئے ہیں. کہہ رہے مولانا صاحب پہلے بڑی سکون کی نیند کی میں, لیکن جب پتہ چلا کہ پوری رات کسی مردے کے ساتھ سو رہا تھا تو کئی ہفتوں تک مجھے رات کو نیند بھی نہیں آتی تھی. کبھی بیوی بھی سوتی تھی تو لگتا تھا کوئی مردہ ہی میرے ساتھ سو رہا ہے. انسان علم رکھتا ہے پر یقین کی منزل پر نہیں. کئی لوگ کیوں مارے جاتے ہیں, کیونکہ وہ یقین کی منزل پر نہیں ہے نا. ایک واقعات تو اتنے ہیں, اگر میں بتانا چاہوں, جشن کی مجلس ہے, تھوڑا آپ کو مسکرانا بھی ہے. یہ سمجھے حیدرآباد کی یونیورسٹی کا واقعہ ہے, حیدرآباد سندھ, وہاں پہ میڈیکل یونیورسٹی تھی. 1988 کا واقعہ, اخبار میں چھپا واقعہ تھا. دوست تھے نا, شرارتی ہوتے ہیں, تو ان کو پتا تھا ایک دوست ہمارا بڑا ڈرپوک ہے. اب ظاہر ہے جو ڈاکٹرز بنتے ہیں وہ باڈی کا پوسٹ مارٹم اور یہ ساری چیزیں کرتے ہیں. تو انہوں نے شرط رکھی کہ بھائی یہ جو باڈیز پڑی ہوئی ہیں سرد خانے میں, تو کوئی بھی بندہ, کوئی بہادر کون ہے, کہ کوئی بھی جائے. اب امیر ہم کیا فرماتے ہیں, اگر بہادری دکھانی پہلے خود کو پہچان تو صحیح, تو بہادر ہے کتنا. ایسانی ضد میں آ کے اپنی بہادری کے چکر میں مارا جائے. پہلے انسان اپنے گردے اور جگر کو دیکھے کہ میں کتنا بہادر ہوں. اور وہم اتنا مضبوط ہے کہ آپ کی عقل کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے. آپ رات کو سو رہے ہیں نا, اندھیرا ہے, اچانک سے ہلکی سی آواز آئی تو آپ کا وہم کیا ہو جاتا ہے, ایکٹیو ہو جاتا ہے کہ وہ جن آ گیا بھائی. پھر ہلکا سا پنکھا ہلا آپ کو اور وہم کیا ہو گیا, طاقتور ہو گیا. تو وہم اتنا مضبوط ہوتا جاتا ہے, آپ کی عقل کیا ہو جاتی ہے, زائل ہو جاتی ہے کہ یہی کمرہ ہے, میں پہلے بھی سو رہا تھا, آوازیں ہو رہی تھی لیکن روشنی تھی, وہ خیال میرے ذہن میں نہیں آ رہا تھا. یہ پوری تعویذ انڈسٹری, اس کو ڈیل کون کرتا ہے, وہ ہم کرتا ہے. کہ ایک پیر صاحب نے 20 لوگوں کو تعویذ دی, ایک بندے کو لگ گیا. اتفاق ہے, کسی ایک بندے کی دعا خدا قبول کر دیتا ہے, تو سارا کریڈٹ کس کی طرف چلا جاتا ہے, پیر صاحب کی طرف چلا جاتا ہے نا. یہ خرافات کیسے پیدا ہوتی ہیں, انسان جب عقل اور وہم کے درمیان فرق نہیں کر پاتا. انہوں نے کہا جناب ہم 5,000 روپیے دیں گے. اس زمانے میں 88 میں 5 یا 15,000 روپے. تو ایک کھڑا ہو گیا, کوئی لالچی بھی تھا, ساتھ میں ڈرپوک بھی تھا. یہ دونوں چیزیں اگر کسی کے اندر آ جائیں نا, لالچ بھی اور ڈر بھی, تو انسان مارا جاتا ہے. ابھی کیا کرنا ہے, کہ دیکھو یہ ڈیڈ باڈیز جو پڑی ہوئی ہیں, جو بھی اندر جائے, ایک لڈو کا ڈبہ دیا اسے, تو کہا کہ ان سب مردوں کے منہ میں رکھ کے آؤ. اگر سارے لڈو آپ رکھ کے آ گئے تو آپ کو 5 سے 15,000 روپے انعام دیا جائے گا.
اب اس نے کہا اسی کون سی بڑی بات ہے، ہم تو ڈیلی مردوں کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں. ہاں علم ہے کہ مردہ اٹھتا نہیں، علم ہے کہ مردہ نقصان نہیں دیتا. تو اس نے ڈبہ لیا. اب وہ بھی تو فری میں 15,000 تو کوئی کسی کو نہیں دیتا بھائی. انہوں نے کیا کیا، مردوں کے بیچ میں ایک زندہ سلا دیا. اب یہ بیچارہ جیسے لڈو لے کر گیا تو مردے کو کیا پتا لڈو کیا ہوتا ہے. ایک کو دیا، دوسرے کو دیا، تیسرے کو دیا. اب اس نے کہا ڈبہ پورا خالی ہونے والا ہے. آخر میں اس نے جب وہ زندہ جو لیٹا ہوا تھا اس کے منہ میں لڈو ڈالا تو اس جب آگے بڑھا تو اس نے کہا ایک لڈو اور دو. تو اس جناب کو وہیں اٹیک ہوا اور ان مردوں میں ایک مردے کا اور اضافہ ہو گیا. اور پوری رپورٹ چھپی اخبار میں کہ جناب دوستوں نے مذاق کیا اور ایک دوست کا کیا ہو گیا، انتقال ہو گیا. لیکن عقل وہاں ایکٹیو کرتا کہ مردہ نہ اٹھتا ہے نہ مردہ بات کرتا ہے. تو یہ جو بات کر یقیناً کون ہے؟ ایسے سینکڑوں واقعات ہیں جو لوگ علم تو رکھتے تھے لیکن مقام یقین پر نہیں تھے. اصل جو منزل ہے وہ منزل یقین ہے.